اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تختی نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے 5 ہیں۔ الحمدللہ ان میں سے ہم 2 قاعدے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ قاعدہ نمبر 3 ادغام بلا غنہ ملائیں گے غنہ کے بغیر، یعنی غنہ کے بغیر ملا کر پڑھنا آپ کو سکھائیں گے۔ الحمدللہ تو شروع کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 2 حروف لام یا رو میں سے کوئی حرف آئے تو اس نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے پڑھنے کا نام ادغام مال غنہ ہے۔ سب سے پہلے ادغام بلا غنہ کی مشق میں نون ساکن کی مثالیں: میم لام زیر مل، لام زبر لا، ملا دال نون پیش دن، ملا دن ہا پیش ہو، ملا دن ہو، ملا دن۔ محترم ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ اس کلمے میں ہم نے نون ساکن کو بالکل بھی نہیں پڑھا، یعنی غنہ نہیں کیا، اور لام مشدد کو جماؤں کے ساتھ پڑھا، میم کے ساتھ ملا کر۔ تو اسی قاعدے کا نام، اسی طرح سے پڑھنے کا نام ادغام بلا غنہ ہے، یعنی ملا کر پڑھنا غنہ کے بغیر۔ پھر آگے دال نون پیش دن ہا پیش ہو جو ہے، نون ساکن کے فوراً بعد ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے اس نون ساکن کو غنہ کے بغیر پڑھا ہے، یہ اظہار حلقی کا قاعدہ ہے۔ محترم ساتھیوں، ہم نے پہلا نون ساکن جو ہے اس کو غنہ ہی نہیں کرنا، یعنی ڈائریکٹ میم کو لام کے ساتھ، مشدد لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی ادغام کرنا ہے غنہ کے بغیر۔ لیکن جو آگے والا نون ہے اور اس کے اوپر بھی تیر کا نشان ہے، تو وہاں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، یہاں اظہار حلقے کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن اس نون کو ہم نے پڑھنا ہے لیکن غنہ کے بغیر۔ محترم ساتھیوں، کلمہ نمبر 2 مر ربکا میں بھی اسی طریقے سے ہم نے جوڑ کرنا ہے۔ میم رو زیر مر، رو با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر ربی کاف زبر کا، مر ربکا آگے وقف، مر ربک۔ آپ نے دیکھا کہ جو نون ساکن ہے اور اس کے اوپر تیر لگا ہوا ہے، تیر کا نشان، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے بالکل بھی نون ساکن میں غنہ نہیں کیا، اور ہم نے غنہ کے بغیر اس کلمے میں رو کو ملا کر پڑھا، تو اس قاعدے کا نام ادغام بلا غنہ ہے۔ ابھی ہم نے ان 2 کلموں کی مثالیں دی ہیں، غنہ کے بغیر پڑھنا یعنی ادغام کرنا، ملانا غنہ کے بغیر، یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ محترم ساتھیوں، اب ادغام بلا غنہ کے قاعدے میں تنوین کی مثالیں: مسولہم، مسولہم۔ آپ نے دیکھا کہ میم سا زبر مس، واو لام 2 زبر ول، لام زبر لا، مسولہ ہا میم پیش ہم، مسولہم، مسولہم۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے 2 زبر کی تنوین کو بالکل بھی غنہ نہیں کیا اور بغیر غنہ کے پڑھا۔ اب اگلے کلمے کو پڑھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ دونوں تنوین یعنی 2 زبر کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین پہ ہم نے لال تیر کے نشان لگائے ہیں کہ ان میں غنہ نہیں کریں گے، غنہ کے بغیر ملا کر پڑھیں گے، اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ غین زبر غو، فا واو پیش فو، غفو، رو رو 2 پیش رور، غفور، رو زبر رو، غفور رو، حا یا زیر حی، غفور الرحی، میم 2 پیش من، غفور الرحیم، آگے وقف، غفور الرحیم۔ محترم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سبق کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔